کہا جاتا ہے کہ جب روحیں بنائی گئی تھی اسی وقت کچھ روحوں کا نکاح طے کر دیا گیا تھا۔ وہ ملتی ہیں تو ایسے جیسے برسوں سے جانتی ہوں۔ آج ہم اسی روحانی راز کو بیان کریں گے۔ نکاح یہ صرف دو انسانوں کا رشتہ نہیں ہے بلکہ دو روحوں کا ایسا پوتر بندھن ہے جو اللہ کی مرضی سے طے ہوتا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ہمسفر کون ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کا فیصلہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی عالم ارواح میں ہو چکا ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے انہی لوگوں کی جن کا نکاح اس دنیا میں نہیں بلکہ روحوں کی دنیا میں یعنی عالم ارواح میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ عالم ارواح ہے کیا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا اس وقت ساری روحیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ اس وقت ہر روح سے سوال کیا گیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے کہا، ہاں اے ہمارے رب، آپ ہی ہمارے مالک ہیں۔ یعنی پیدا ہونے سے پہلے ہی ایک دنیا تھی جسے ہم عالم ارواح کہتے ہیں۔ اسی عالم ارواح میں روحوں کی پہچان، ان کا مقدر اور ان کے رشتوں کی شروعات ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی روحیں ان فوجوں کی طرح ہے جو جمع کی گئی، جو ایک دوسرے سے پہچان رکھتی ہیں، وہ آپس میں مل جاتی ہیں، اور جو ایک دوسرے سے اجنبی ہوتی ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ روحیں پہلے سے ہی ایک دوسرے سے واقف تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ دنیا میں آتی ہیں اور ملتی ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے برسوں سے جانتی ہوں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کوئی انسان پہلی بار ملا لیکن دل ترنت جڑ گیا، وہ عالم ارواح کا رشتہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کن لوگوں کا نکاح عالم ارواح میں ہو چکا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ جن کی تقدیر اللہ نے ایک ساتھ لکھ دی ہوتی ہے، جن کے دل، سوچ اور روحیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، جن کا ملنا اور ساتھ رہنا صرف اس دنیا کا نہیں بلکہ آخرت تک کا سفر ہوتا ہے۔ یعنی کچھ رشتے صرف دنیا کی ضرورت کے لیے نہیں بنائے جاتے بلکہ وہ روحانی رشتے ہوتے ہیں جو پیدا ہونے سے پہلے ہی طے ہو چکے ہوتے ہیں۔ کئی بار انسان سوچتا ہے کہ اس کا نکاح اس کی پسند سے ہوگا یا مجبوری سے، لیکن جب اصل ہم سفر آتا ہے تو دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اور سکون کس کے دل میں آتا ہے؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور تمہارے بیچ محبت اور رحمت پیدا کی۔ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ جب اللہ نے کسی روح کا ہم سفر طے کر دیا ہے تو وہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو، ایک دن اس سے ملاقات ضرور ہوتی ہے۔ ایک بزرگ عالم دین کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا مجھے یوں لگا تھا جیسے برسوں سے تمہیں جانتا ہوں۔ ان کی بیوی مسکرا کر بولی، کیونکہ شاید ہماری روحیں عالم ارواح میں مل چکی تھیں۔ ایسے واقعے صرف قصے نہیں ہوتے بلکہ بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی محبت، ان کا نکاح اور ان کا ساتھ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نکاح صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر اللہ نے کسی روح کا نکاح پہلے ہی عالم ارواح میں طے کر دیا ہے تو ہمیں اس فیصلے پر رضامندی دکھانی چاہیے۔ محبت اور رشتہ صرف حسن یا دولت کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے بلکہ دینی مضبوطی،
اور روحانی تعلق کی وجہ سے ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ شادی کی فکر میں پریشان رہتے ہیں انہیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ جس روح کا نکاح آپ کے ساتھ طے ہو چکا ہے وہ آپ تک ضرور پہنچے گی۔ عالم ارواح کی یہ حقیقت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر رشتہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اپنے ہمسفر کی تلاش میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میرے لیے وہی ہمسفر لکھ جو میرے لیے بہترین ہو، جو میرے ایمان کا سہارا بنے اور جو مجھے جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بنے، کیونکہ جو نکاح عالم ارواح میں لکھا جا چکا ہے اسے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اے اللہ ہمیں وہی ہمسفر عطا فرما جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرے اور ہمیں جنت تک لے جائے۔ دوستو، اگر یہ دعا آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو کامنٹ میں آمین ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو آگے تک پہنچائیں۔